السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع جو چل رہا ہے الخصائص الکبریٰ اور اہل سنت کے عقائد و معمولات، اس کی 7ویں قسط کا آغاز ہو۔ اس سے پہلے آئیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کرے، پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے مختلف باتیں احادیث کی روشنی میں جو الخصائص الکبریٰ کے اندر درج ہیں، ان کے حوالے سے بتائی گئی، جیسے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کہ حضور نے لعاب لگا کے چپکا دیا، زخم بھی ختم ہو گیا اور اللہ نے روشنی بھی عطا فرما دی ہے۔ لکڑی 3 صحابہ کو مصطفیٰ نے دی اور اللہ نے انہیں ان لکڑیوں کو تلوار میں تبدیل فرما دیا ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت کی خوشبو عطا فرما دی ہے۔ احد کے شہداء یہ سلام بھی سنتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں، اور زمین والا کوئی دیوانہ ہو تو ان کے سلام کو جواب سن بھی لیتا ہے۔ اس پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ پھر کوئی ایمان والا انتقال کرتا ہے تو عرش میں کیسے دھوم مچتی ہے، اس دھوم کا بھی ذکر ہوا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے جب علم پر اعتراض ہوا تو آقا علیہ السلام نے منافقوں کو بتایا، سنو تم لوگ میری اونٹنی کے تعلق سے سوال کرتے ہو تو سن لو، فلاں گھاٹی میں فلاں درخت کے نیچے میری اونٹنی کھڑی ہے اور اس کی نکیل ایک درخت سے الجھی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام گئے تو جس حال میں مصطفیٰ نے بتایا تھا اسی حال میں مصطفیٰ کی قصوہ کو پایا ہے، مصطفیٰ کی سواری کو پایا۔ ایسے ہی اور بھی کئی باتیں بتائی گئی۔ ابھی آج چند باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضور نے علاج کیا تو علاج پر کچھ صحابہ نے تحفہ دیا تو میرے مصطفیٰ نے اس تحفہ کو قبول فرمایا ہے۔ زور سے بولے نا یار، علاج کیا اور علاج پہ تحفہ حضور نے قبول فرمایا ہے۔ تو اب علاج سے جب بات آئی تو 2 بات پہلے بتا دیں۔ علاج ہمارے یہاں روحانی بھی ہوتا ہے اور حکیمی بھی ہوتا ہے اور انگریزی بھی ہوتا ہے، ہر طریقے کا علاج ہوتا ہے۔ تو علاج بلا شبہ اس نظریے سے کرنا اور کرانا کہ اللہ شفا دیتا، یہ سب خالی بہانہ اور ذریعہ ہے، تو بلا شبہ جائز اور درست ہے۔ شفا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، دوائیں بہانہ ہے، ذریعہ ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی دوا اسی کام کے لیے ریئیکشن کر جاتی ہے اور کبھی کبھی وہی دوا اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ اب یہ معاملہ آیا، علاج پر تحفہ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضور نے پہلے علاج کس کا کیا تھا یہ دیکھیں۔ الخصائص الکبریٰ 3 حصہ، صفحہ 1029 کی حدیث۔ ایک بات اور یاد رکھیں، یہ حدیث جب آئے گی تو ایک بکری ہے، بکری کی جو دستی ہوتی ہے، ایک بکری کی خالی 2 ہوتی ہے، ایک بکری کی خالی کتنی ہوتی ہے؟ 2، لیکن مصطفیٰ کو اللہ نے کتنا پاور دیا یہ دیکھتے چلنا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ حج کرنے کے لیے نکلے، آقا علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے، تو جب ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام روحہ میں پہنچے، مقام روحہ جو بیر روحہ کے نام سے مشہور بھی ہے وہ، تو جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون دوڑی چلی آئی
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد اپنے بچے کو پیش کیا. پہلے کیا کیا؟ آتے ہی حضور کی سواری کو پکڑ لیا. فَأَبَسَ راحلتہ، حضور کی سواری کو روک دیا. اگر کسی بادشاہ کی سواری کوئی عام خاتون روک لے تو اس کی گردن تو جانی فکس ہے، لیکن یہ عام بادشاہ نہیں ہے نا. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اسپیشل بادشاہ بنا کر کے بھیجا ہے. اس لیے آقا کی بارگاہ میں امیر بھی آتا ہے، غریب بھی آتا ہے، جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے محبوب کا فیضان عطا فرماتا ہے. آ کر کے سواری کو پکڑ لیا اور جیسے ہی قریب پکڑا سواری تو عرض کرتے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. مصیبت کی گھڑی ہے، مصیبت کے وقت مصطفیٰ کو پکارا. بولو نا یار، یا رسول اللہ ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. ما آفاق من یوم ولدتہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے اس کو جنا ہے یہ پیدا ہوا کبھی بیماری سے شفا نہیں پایا. الی یوم ھذا، یہاں تک کہ یہ دن آ گیا کبھی بیماری سے اس بچے کو شفا نہیں ملی. جب سے پیدا ہوا تب سے لے کر اب تک اس بچے کو تکلیف ہے. آقا علیہ السلام نے دیکھا تو اس بچے کو، سواری پہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں تو سواری اور زین کے درمیان جو ہے کچھ حصہ ہوتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَأَخَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے اس کے شہزادے کو لے لیا. اور لینے کے بعد آقا علیہ السلام نے کجاوے اور اپنے سینے کے درمیان جو حصہ تھا وہاں بٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد ثم تفلا فی فی، آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب نکال کے اس کو چٹا دیا. لعاب نکالا اور چٹا دیا. اور جب چٹایا مصطفیٰ نے فرمایا اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل. مصطفیٰ نے اتنا کہا اور کہا انی رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نکل جا کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. حضور نے اتنا کہا اور بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دیا. کتنے کام کیے حضور نے؟ خالی دو کام. پہلا کام لعاب نکالا چٹایا، اور دوسرا کام کہا دشمن خدا نکل میں اللہ کا پیغمبر ہوں، دے دیا. حضرت اسامہ ابن زید کہتے ہیں ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے پہنچے، حج سے فارغ ہوئے. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجتہ، جب حضور نے حج مکمل کر لیا پھر وہی مقام روحہ پر آئے، وہی پر ہم نے خیمہ لگایا. آتتہ تلک المرأة بشاة قد شبطها، تو وہی پر جیسے ہی خیمہ لگا وہ خاتون اپنے بچے کو ساتھ لے کر کے آ گئی. وہ خاتون بچے کو بھی ساتھ میں لائی اور ساتھ میں بھنی ہوئی بکری بھی لے کر گئے. بولو یار، آج میں عرب شریف میں بھنا ہوا گوشت کھایا جاتا ہے. قد شبطها، اس نے بکری کو بھون دیا تھا، اکھی بکری جس کو اپنی زبان میں، اپنی یہاں کیا عرب کی زبان میں کیا کہتے، خبسہ بنا لیا. پوری بکری کو بھون دیا تھا. آقا علیہ السلام کے سامنے جیسے پیش کیا حضور نے فرمایا کون؟ یہ صحابہ کو بتانے کے لیے تھا، میرا نبی تو ورنہ سب کو جانتا ہے. بس صحابہ کے لیے حضور نے فرمایا کون؟ تو کہا انا ام الصبی کی، میں اس بچے کی ماں ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا ہوا، تمہارا بچہ کیسا ہے، کیا حال ہے اس کا؟ تو خاتون نے کہا ما رأى ابنی من شیئا بعد، اور جب سے آپ نے لعاب چٹایا اور کہا دشمن خدا نکل میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس بچے کو ذرا بھی تکلیف نظر نہیں آئی ہے، ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود منہا الشاة، یہ خاتون بھنی ہوئی بکری لائی ہے، اے اسامہ یہ بکری لے لو. اور سلو بولے یار. علاج پہ مصطفیٰ نے تحفے کو قبول کیا. اب تحفہ قبول کرنے کے بعد اب مصطفیٰ کی شان دیکھو. ایک تو علاج ہی جب سے بچہ پیدا ہوا تب سے آرام نہیں ملا تھا، مصطفیٰ کے لعاب نے شفا دے دیا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری لینے کا حکم دیا، حضرت اسامہ نے لے لیا. لینے کے بعد آقا نے فرمایا خیمہ لگا ہوا ہے. حضور نے فرمایا ناولنی ذراعا، اس کی دستی مجھے کھانے کو دو. دستی یعنی اگلے پاؤں کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو دستی ذراع کہا جاتا ہے. ہم لوگ پایا بھی کہتے ہیں بنا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دستی مجھے دو.
حضرت اسامہ کہتے ہیں فناولت، میں نے مصطفیٰ کو نکال کے دے دیا، آقا علیہ السلام نے نوش فرما لیا، پھر فرمایا مجھے دستی دو، پھر کہتے ہیں میں نے ان کو دے دیا، 2 دستیاں ہوتی ہیں، آقا نے تیسری بار کہا ناولنی ذراع، ہے اسامہ دستی نکال کے دو، بولو نا، جیسا ہی آقا علیہ السلام نے کہا دستی نکال کے دو، حضرت اسامہ کہتے قلت یا رسول اللہ انما ہوا ذراعان، وہ تو خالی 2 ہوتی ہیں اور آپ نے 2 نوش فرما لیا ہے، اب تیسری کہاں سے لاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو سکت ما زلت تناولنی ذراعا ما قلت لک، اے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میری جان ہے اسامہ، اگر تم خاموش رہتے میں مانگتا رہتا تم دیتے رہتے، میں مانگتا رہتا تم دیتے رہتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ اگر آقا علیہ السلام چاہے تو جو 2 ہے ان کو بے شمار فرما دیتے ہیں۔ اسی کو میرے رضا نے کچھ یوں کہا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہے دربے بہا دیے ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد رفع حاجت کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، بڑی لمبی حدیث پاک ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو اسامہ سے کہا چلو ساتھ میں، رفع حاجت سمجھ رہے ضرورت، رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حیا کا پیکر بنایا ہے، حیا کا پیکر، غضب کا حیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے کہا اے اسامہ ان 3 درختوں کو بلاؤ، بولو انطلق الی النخلات، ان درختوں کے کھجور کے درختوں کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو ان رسول اللہ یامرکن، تم کو اللہ کے پیغمبر حکم دیتے ہیں کہ تم لوگ ان کے پاس حاضر آ جاؤ، حاضر آ جاؤ۔ تینوں درخت آئے اور آنے کے بعد 3 سمت سے پردہ کر لیا اور آقا علیہ السلام رفع حاجت کے لیے جلوہ افروز ہو گئے۔ اس کے بعد جب حضور فارغ ہوئے پھر کہا کھجوروں کو، اشارہ دیا چلے گئے۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک روایت کئی باتوں کو بتاتی ہے۔ پہلی بات یہ بتاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج پر تحفہ لیا، اور دوسری بات یہ بتاتی ہے کہ جو چیز 2 ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ پاور دیا کہ ان 2 چیزوں کو بے شمار کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اور تیسری چیز یہ کہ مصطفیٰ صحابی سے کہہ دے تو صحابی بھی پہاڑ پتھروں کو چلانا جانتے ہیں، درختوں کو چلانا جانتے ہیں، ہے نا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ اچھا، اس سے پہلے ایک سیریز چلی تھی اپنے ہاں، سیرت حلویہ چلی تھی، یاد ہے؟ اس میں حضور کے والدین کے بارے میں کچھ بتایا گیا تھا۔ کیا بتایا گیا تھا؟ ایمان والے کہ ایمان والے نہیں ہیں؟ زور سے بولو نا یار۔ تو بھیا سیرت حلویہ بھی پرانی کتاب ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کے بارے میں پھر سے ایک بار دیکھیں۔ ان کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 849، پردہ کا فرما گئے 911 ہجری کو، اور یہ کتاب کہاں سے چھپی ہے؟ بیروت، ہے نا، عربی میں ہے۔ اب ہم علامہ جلال الدین سیوطی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ حضور کے والدین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ ایمان والا کہہ دے تو کہہ لے سمجھ لینا کہ احمد رضا نے نیا نہیں لکھا ہے، احمد رضا نے نیا نہیں لکھا ہے، وہی لکھا ہے جو بزرگوں نے لکھا ہے، بولو یار، ہے نا۔ اور اگر یہ کہہ دے تو پھر سوچنا پڑے گا۔ اور پھر فتاوی رشیدیہ صفحہ 104 حضور کے والدین کے بارے میں جو گدھے نے لکھا، کیا لکھا؟ کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا، بولو معاذ اللہ۔ الو وقت کو ہمیشہ ہر شاخ میں الو بیٹھے ہیں، ہمارے یہاں تو ہر جگہ الو اعظم بیٹھے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ الو اعظم بیٹھے، ایسے الو بیٹھے اللہ خیر کرے جو رات میں جاگتے دن میں سوتے ہیں، ایسے الو، سمجھ میں آیا نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ڈائریکٹ چلتے ہیں کتاب الخصائص الکبریٰ، تیسرا حصہ، صفحہ 1039 کھولتے ہیں۔ صفحہ 1039 کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے ایک حدیث لکھی ہے، اور جب یہ حدیث پڑھیں گے تو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ، ایمان میں اضافہ ہوگا۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے تعلق سے یہ حدیث ہے پوری، یہ نشان لگا ہے 1039 حدیث نمبر 1779 ماں عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ کیا حدیث کہتی ہے؟ حج بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ حجۃ الوداع کیا۔ بولو حضور نے حجۃ الوداع کیا، سب کو معلوم ہے۔ بولے حضور نے عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا وہ زندگی کا بہترین منشور ہے، بہترین سنویدھان ہے، بہترین قوانین اس کے اندر موجود ہے۔ ہم نے کہا اس خطبے کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں بھی یاد کرو بھائی، کہ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ہمارے ساتھ حضور نے کیا، فمر بی علی عقبۃ الحجون، مقام حجون کی گھاٹی پر آقا علیہ السلام کا ہمارے پاس سے گزر ہوا۔ مقام حجون جہاں مسجد شجرہ مسجد رایا ہے، وہ محلہ اس زمانے میں محلہ حجون کہلاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پہ آقا علیہ السلام نے خوشی کے مارے جھنڈا وہیں پہ لگوایا تھا، بخاری کی حدیث کے اندر آیا، وہ محلہ مقام حجون کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام حجون پر سے گزرے، وہ باکن حزین مغتم، ماں عائشہ فرماتی حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، غمزدہ ہیں بہت زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہیں۔ ثم ذہبا، پھر اٹھے مصطفیٰ گئے، ثم عادا، پھر آئے، جب گئے تو غمزدہ، آئے تو وہو فرح متبسم، آقا علیہ السلام گئے تو غمزدہ تھے، آئے تو مسکراتے ہوئے آئے، گئے تو غمزدہ آئے تو مسکراتے ہوئے آئے۔ جب ماں عائشہ صدیقہ نے یہ دیکھا ارے کیا معاملہ ہے، گئے تو آنسو نکل رہے تھے اور غمزدہ تھے، آئے تو مسکرا رہے ہیں، تو ماں عائشہ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پاور دیا، ایک لمحے میں کہیں بھی آتے جاتے رہتے، ایک لمحے میں کہیں بھی آتے جاتے رہتے۔ آقا نے فرمایا ذہبت تو الی قبر امی، اللہ اللہ یہ حدیث لے لو، مقام حجون کہاں مکے میں ہے اور کہاں حضور کی والدہ کا مزار ابوا میں ہے، تو آقا کیا فرماتے اتنی دیر میں میں میری والدہ کے مزار پہ اور قبر پہ گیا تھا۔ بولو یعنی ایک لمحے میں مصطفیٰ گئے اور ایک میں آ گئے، بولو یار یہ رفتار مصطفیٰ کا حلقہ، میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس گیا تھا، فسألت اللہ ان یحییہا، تو میں نے میرے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میرے والدہ کو زندہ فرما، اللہ نے قبول کر لیا، فآمنت بی ورد اللہ، حضور فرماتے میری والدہ کو میرے اللہ نے زندہ فرمایا، وہ مجھ پر ایمان لائے، پھر مزار میں آرام فرما ہو گئے، اس پر ایمان لائے پھر مزار پر آرام فرما ہو گئی۔ مطلب کیا ہوا؟ مصطفیٰ نے بتا دیا تم وہی عقیدہ لینا جو عقیدہ میں دے رہا ہوں۔ تو مصطفیٰ نے کیا عقیدہ دیا؟ زندہ ہوئی والدہ، کلمہ پڑھی والدہ، مزار میں گئی والدہ، مصطفیٰ سے ملاقات بھی ہوئی، مصطفیٰ کی صحابیہ بھی ہوئی۔ بولو بہت سنو ہے یار حضور کا عقیدہ۔ اچھا علامہ جلال الدین سیوطی نے پہلے ہی دن بتایا تھا اس میں جو روایتیں لائے، کیوں لائے؟ کہا حاسدوں کو جلانے کے لیے، فاسدوں کو مٹانے کے لیے، بولا نا، اور اہل سنت والجماعت کو بڑھانے کے لیے، ہے نا، شروع بتا دیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ عقیدہ آج کا نہیں ہے کہ حضور کے والدین ایمان والے ہیں، یہ عقیدہ تب کا ہے جب میرا نبی دنیاوی زندگی میں حرام فرما رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے علامہ جلال الدین سیوطی نے خالی یہ حدیث تو لکھی ہے بس، اور کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا نا، اب علامہ جلال الدین سیوطی کو پڑھو، ان کی ایک کتاب ہے پوری، کتاب کا نام ہے معلوم؟ نشر العلمین المنیفین فی احیاء الابوین الشریفین، یعنی والدین کریمین کے زندہ کرنے کے بارے میں بہت مضبوط نشانیاں پھیلانا۔ بولو اب والدین شریفین کس کے؟ مصطفیٰ کے۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی، اور کتاب لکھنے کے بعد اس سے ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان والے ہیں، تو معلوم یہ ہوا مصطفیٰ نے بتایا، علامہ جلال الدین سیوطی نے بتایا، تو ہم نے کہا احمد رضا نے کوئی نیا لایا گا؟ نہیں، وہی لے کے آئے جو علامہ
جلال الدین سیوطی نے بتایا اور جو تمام بزرگوں نے بتایا، گویا کہ بزرگوں کا مسلک وہی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے، وہی نظریہ ہے جو امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا نظریہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آیا تو بولو نا یار، ہے نا؟ اچھا ایک بزرگ ہے، یہ لوگ ان کا بہت ذکر کرتے ہیں، بولے علامہ برزنجی، علامہ برزنجی، کبھی مناظرہ ہو تو دیکھنا، تو یہ لوگ بولتے ہیں کچھ دستخط اور کچھ معاملے میں بولے علامہ برزنجی نے احمد رضا خان علیہ رحمہ کا سپورٹ نہیں کیا۔ ہم نے کہا واہ یار کیا بولتا ہے یار، تو کیا مطالعہ ہے یار، علامہ برزنجی نے کیسے سپورٹ کیا، یہاں دیکھ، علامہ محمد بن رسول برزنجی رحمت اللہ علیہ نے حضور کے والدین کے ایمان پر ایک رسالہ لکھا ہے، بولو اب اور سلو یار، علامہ برزنجی کو لاؤ گے تو ہم تم کو برزخی بنا ڈالیں گے، سمجھے گی نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ علامہ برزنجی علیہ رحمت الرحمن نے حضور کے والدین کے ایمان پر ایک رسالہ لکھا، رسالے کا نام ہی پڑھنے میں قیامت آ جائے گی، سداد الدین فی اثبات النجات والدرجات للوالدین، بولو لا، والدین مصطفیٰ کی نجات اور ان کے بلند رتبے کو ثابت کرنے کے لیے یہ زبردست قرض اتارنا ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر قرض ہے، اس قرض کو میں نے ایک کتاب لکھ کر کے اتار دیا جس کتاب میں میں نے ثابت کیا کہ حضور کے والدین ایمان والے ہیں، بولو اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام محمد بن رسول برزنجی رحمت اللہ علیہ، یہ کتاب بیروت سے چھپی ہے۔ تو حضور کے والدین کے ایمان کا عقیدہ یہ نیا نیا ہے کہ پرانا ہے؟ زور سے بولو نا یار، تو نئے والے چلیں گے ہم، کہا نئے والے کون ہیں؟ ہم نے کہا فتاوی رشیدیہ والے، جیسے ہی رشید احمد گنگوہی کا ذکر ہے سمجھ لینا نیا والا آ گیا، اور جیسے ہی احمد رضا کا ذکر ہے سمجھ لینا یہ بزرگوں والا آ گیا ہے، بزرگوں والا آ گیا ہے نا؟ تب تمام حوالے، اور کوئی بھی چیز ہو چلا کر نہیں منوائی جاتی بھائی، کتابوں سے منوائی جاتی ہے، تمہارے پاس دم خم ہے تو منواؤ، اور جھوٹ مت بولو ورنہ مجھے تو معلوم ہے کیسے تم ورغلاتے ہو، انتقال ہوتا ہے تو بولے وہاں سے جنازہ مت لانا، دن کرتے ہیں وہ عمومت کرنا، وہ کرتے ہیں وہ، کیوں رے بھیا؟ ہم کرتے ہیں، تم میں دم ہے تو آ کر کے بات کر لے اور امت میں اتحاد پیدا کر دے، سارے اتحاد کرنا یار، کم سے کم کر، اتفاق ہو جائے، مسئلہ ختم کر، کم سے کم یہی مسئلے میں آ جا، حضور کے والدین ایمان والے ہیں، بول دو، ابتدا تو کر کہیں سے، سمجھے آپ؟ جی بہرحال اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کر کے آقا علیہ السلام کہنا کھانا سامنے رکھ کر کے دعا نہیں کرنا چاہیے فاتحہ میں، بولے کیوں؟ بولے وہ حرام ہو جاتا، ارے باپ رے باپ، کھانا سامنے نہیں رہے گا، اب کہاں رہے گا؟ اوپر الماری میں رہے گا، قرآن خوانی یہاں ہو رہی، دعا یہاں، کھانا چھپائے ہیں، کہیں سامنے چلا جائے گا تو حرام نہ ہو جائے، سمجھنا؟ یہ وہی قوم ہے جو دوسرے کا مال اور پیسہ کھا کر کے ڈکار بھی نہیں لے رہی اور بول رہی کہ رکھ دو گے سامنے تو حرام ہو جائے گا، یعنی اگر اس کے اوپر قرآن پڑھ دیا جائے، دعا کر دیا جائے تو حرام ہوگا، لیکن چوری کا مال حلال ہے، دھوکے کا مال حلال ہے، سود کا مال حلال ہے، سارے مال حلال ہو جاتے، یہ حرام ہو جاتا ہے۔ واہ رے واہ بھیا، آؤ ڈائلاگ ہم نے کہا کسی کی نہیں سنتے ہیں، اس نبی کی سنتے ہیں جس کا سب کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی نے کیا کیا ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کا طریقہ مل جائے تو سمجھ لینا جو یہ کہہ رہا ہے کہ سامنے نہیں آنا، سامنے نہیں لانا، تو اس کو بولنا ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو تبرک سامنے ہوتا ہے، تمہارے یہاں تبرک مؤنث ہو گیا، بیچارے کے اوپر نقاب لگایا جا رہا ہے، تمہارا مسئلہ ہے پھر، ٹھیک ہے چلو دیکھو ایک بار زور سے سبحان اللہ بولو یار۔ یہ الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ وہی 1077 کی حدیث پاک جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن ابو اوفا، اور یاد رکھے کتاب میں بھی رکھتا ہوں اور ساتھ میں ڈائری میں بھی نوٹ کر لیتا ہے نا، تاکہ ایک ساتھ دو حوالے رہیں۔ تو اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک نوجوان شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اور نوجوان جب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
تو آنے کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ رکھا معاملہ. یہ حدیث پوری. ہاں یہ حضرت عبداللہ ابن ابو اوفا کہتے بینما نحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ غلام. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں حضور کے پاس ایک بچہ آیا. اس نے آتے ہی کہا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر میرے ماں باپ قربان. اور قربان کہنے کے بعد کیا بولتا ہے؟ غلام یتیم و اخت لہ یتیمہ و ام لہ ارملہ. حضور یہ جو بچہ آپ سے بات کر رہا ہے یہ یتیم ہے، اس کی ایک بہن ہے وہ بھی یتیم ہے، ماں ہے وہ بیوہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطعمنا، آپ ہمیں کھانا عطا فرما دے، کھانا کھلا دے، اللہ اس سے آپ کو کھلائے جو اللہ کے پاس ہے. دعائیہ کلمہ حضور کو اس نے کہا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو میرے گھر والوں کے پاس لے جاؤ. انطلق الی اہلنا، گھر والوں کے پاس لے کر کے جاؤ. تو جب گھر والوں کے پاس لے کر گئے تو خالی 21 کھجوریں ملی حضور کے گھر میں. کتنی کھجوریں؟ 21 کھجوریں ملی. 21 کھجوریں لے کر کے آئے. فوضعها فی کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ہتھیلی میں لے لیا. 21 کھجوروں کو کہاں لیا؟ ہتھیلی میں ایسے. اچھا کھجوریں سامنے کی پیچھے ہے؟ ہو سکتا ہے ایسے لے لیا ہو، ایسے لے لیا ہو. کوئی بول سکتا ہے بھائی. تو ہم کہیں گے یار انسان مصطفیٰ جعل رحمت نے انسان کو انسانیت کا درس دیا ہے. جب انسانیت کا درس دیا تو انسانی انداز میں مصطفیٰ نے ہاتھ میں لیا. بولو سمجھے نا؟ تو انہوں نے ہتھیلی میں لے لیا. فاشار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفہ الی فیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی ہتھیلی سے اپنے ہونٹ کی طرف اشارہ کیا. ایسے اشارہ کیا، اشارہ کیا. حضرت عبداللہ ابن ابو اوفا کہتے ہیں وَنَحْنُ نَرَىٰ أَنَّهُ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ، ہم دیکھ رہے تھے کہ مصطفیٰ ہتھیلی میں کھجوریں لیے ہوئے ہیں، ہونٹوں کو ہلا رہے تھے. ہم دیکھ رہے تھے یدعو بالبرکہ، مصطفیٰ برکت کی دعائیں کر رہے ہیں. مصطفیٰ بہت سلو ہے یار. تو سامنے لے کر کے دعا کی کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو یار. بولو نہیں، سامنے لاؤ گے تو حرام ہو جائے گا. ہم نے کہا یہ کوئی نیا دین لے کر کے آیا، ورنہ مصطفیٰ کے دودھ میں تو ہتھیلی میں مصطفیٰ نے کھجوریں لے کر کے دعا فرمائی ہے. ہتھیلی میں لی. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا 21 کھجوروں کے تعلق سے آقا نے فرمایا شہزادے سبعا لک و سبعا لامک و سبعا لاختک، لے جاؤ 7 کھجوریں تمہارے لیے ہیں، 7 کھجوریں تمہاری والدہ کے لیے ہیں، 7 کھجوریں تمہاری بہن کے لیے ہیں. حضرت اسامہ کہتے فتعشى بتمرہ وتغدى باخرى. اب آپ بتائیے ایک کھجور سے کیا صبح میں پیٹ بھر جائے گا؟ شام میں پیٹ بھر جائے گا، دوپہر بھر جائے گا، لیکن میرے کریم سے. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے وہ نوجوان لے کر کے گیا. جب صبح ہوتی تو وہ لوگ ایک کھجور کھاتے، اللہ انہیں سیراب فرما دیتا. دوپہر میں کھجور کھاتے، اللہ انہیں سیراب فرما دیتا. شام میں کھجور کھاتے، اللہ سیراب فرما دیتا. اب یہاں سے اندازہ لگائے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا معاملہ کیا. میرے رضا نے یوں کہا اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اچھا اندازہ لگاؤ اعلیٰ حضرت کا جب شعر حدیث کی ترجمانی ہے تو ان کا فتویٰ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث سے نہ ہو؟ ان کا فتویٰ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت نہ ہو؟ ہم نے کہا جس نے احمد رضا کو پڑھا اس نے خالی ایک ہی کہا کہ وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے. جس نے بھی پڑھا ہے احمد رضا کے بارے میں یہی کہا ہے، اور جو نہیں پڑھا ہے تو ان پڑھ آدمی تو آج تک وہ دین کو نہیں سمجھ پایا. بولتے دین میں بڑی باریکی ہے، دین میں بڑی باریکی ہے، دین میں بڑی سختی ہے، لیکن میرے نبی نے اسی دین کے بارے میں کہا الدین یسر. تم کو سخت نظر آتا ہے لیکن سنو میرے اللہ نے میرے دین کو بڑا آسان بنایا ہے، بڑا آسان بنا دیا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو جو آدمی دین نہیں پاتا تو اس کو تو دین بھی سخت نظر آتا ہے، اور جو پڑھ لیتا ہے تو دین آسان ہے. ویسے امام احمد رضا خان جو نہیں پڑھتا ان کو احمد رضا بڑے سخت نظر آتے ہیں، اور جو پڑھ لیتا ہے تو احمد رضا کا فیضان جاری ہو جاتا ہے. مطالعہ کرو بھائی، مطالعہ کرو. جی
ایک چیز اور بتا دیں، ہم لوگ حضور کے روضے پہ اللہ ہر ایمان والے کو بار بار حاضری عطا فرما دے۔ اب تو متوع کو کیا، تو ختم ہی ہوتے جا رہے ہیں اور ختم ہونا بھی تھا۔ تو اگر ہم لوگ حضور کے روضے کی طرف چہرہ کر کے دعا کریں تو قیامت آ جاتی ہے قسم سے۔ لیکن معلوم ہے ایک ہرنی ہے، اس کی نسلوں نے مصطفیٰ کے روضے کی طرف کبھی پیٹھ نہیں کی ہے، کبھی پیچھے نہیں کیا، ہمیشہ الٹے قدم واپس گئی وہ ہرنی کے بچے۔ کون سی ہرنی ہے یہ؟ حوالہ پہلے لے لو، یہی الخصائص الکبریٰ تیسرا حصہ صفحہ 1108 کے اندر ہے۔ ایک ہی سب نے سنا، سب نے پڑھا، آقا علیہ السلام نے ایک ہرنی کو دیکھا۔ وادی غزال گوگل میں سرچ کر لینا، مل جائیں گی، اسی غزال مانے ہرنی اور اسی کے نام سے وہ وادی ہے۔ وادی غزال، وہاں پہ ہرنی کو پکڑ لیا شکار نے، سب کو معلوم ہے۔ ہرنی نے مصطفیٰ سے کہا آپ مجھے چھڑوا دیں، میرے بچے پیاسے ہیں، میں دودھ پلا کے آتی ہوں۔ حضور نے شکاری کو بلایا، کہا چھوڑو، یہ پوری حدیث ہے، پوری حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، ادھر سے زید ابن ارقم سے مروی ہے، اور بھی دو تین راوی ہیں اس کے۔ ہرنی نے کہا اب میں دودھ پلا کے آ جاؤں گی، شکاری کو مصطفیٰ نے بلایا، چھوڑ دے، نہیں آپ واپس نہیں آئے گی۔ ارے حضور نے فرمایا میں کہتا ہوں واپس آئے گی۔ آقا علیہ السلام نے چھوڑایا، ہرنی گئی، اپنے بچوں کو دودھ پلائی اور دودھ پلا کے واپس آئی اور پھر وہیں پر کھڑی ہو گئی۔ مصطفیٰ نے مسکرا دیا، بولو اب۔ معلوم ہے جب آقا علیہ السلام کے کہنے سے چھوڑا شکاری نے، واپس آئی ہرنی، تو حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں انا واللہ رأیتها تصیح فی البریۃ وتقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت زید ابن ارقم حضور کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ ہرنی جب جا رہی تھی اور آ رہی تھی تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہی تھی، جا رہی ہے آ رہی ہے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ تو اب اس ہرنی کے بچوں پہ تو مصطفیٰ کا احسان ہو گیا نا، اور جس پر احسان ہو وہ اپنے محسن کی کتنی عزت کرتا ہے۔ اسی لیے ہم غلامان رضا مصطفیٰ کی کتنی عظمت مانتے ہیں، کتنی عزت کرتے، در مصطفیٰ کی کتنی عزت کرتے، دیکھ لو۔ اسی کے بارے میں ایک بزرگ عالم ہے جن کا نام امام ابو عبداللہ موسیٰ مراکشی، انڈین نہیں ہے، مراکش کے رہنے والے ہیں، مراکش کے رہنے والے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام فی الیقظۃ والمنام۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا معلوم؟ اس کا ترجمہ ہوگا جاگتے اور سوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے والوں کے لیے جو اندھیرا پن ہے، اس اندھیرے پن کو دور کرنے والا چراغ، اس اندھیرے کو دور کرنے والا چراغ۔ سمجھنا آیا؟ اب اس کا کتاب کا نام ہی بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے نا؟ ان کی کتاب صفحہ 198 کے اندر لکھتے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں سنو، لکھتے جو ہیں سمعت الشیخ الصالح ابا زکریا الاسکندرانی، میں نے شیخ صالح ابو زکریا اسکندرانی کو سنا، وَكَانَ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ، وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ کیا سنا؟ وہ کہتے سمعت سیدہم الرشیدی یقول، ان کے شیخ رشیدی سے کہتے ہوئے سنا، کیا کنت بحرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور کا حرم یعنی حرم مدینہ، حضور کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ زبیۃ قد اقبلت من باب الرحمہ فی وسط القائلہ، دوپہر کے وقت اگر ہرن دوپہر میں آ جائے تو نہ جانے کتنے روگوں کی راج ٹپک جائے، لیکن یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے، رحمت والا شہر۔ کہتے دوپہر کے وقت رحمت کے دروازے سے ایک ہرنی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئی۔ بہت سلو ہے یار، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد تم انسان پہ فتویٰ لگاؤ گے، ان پہ کیسے کیا کرو گے؟ حضور کے روضے پہ آئی دوپہر کے وقت، اور آنے کے بعد حتی واجہت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے روضے اطہر کی طرف چہرہ کر کے کھڑی ہو گئی۔
بہت سلو ہے یار، بہت چہرہ کر کے کھڑی ہو گئی، چہرہ کر کے، ابے تم سے اچھی تو وہ ہرنی ہے، تم سے اچھی وہ ہرنی ہے جو آقا علیہ السلام کے روضے پہ آئی، چہرہ کر کے کھڑی ہو گئی، فوقفت من بعید، دور ہی سے کھڑی ہو گئی، وَهِيَ تُؤْمِي بِرَأْسِهَا كَالْمُسَلَّمَةِ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے سر سے اشارہ کر رہی تھی، ایسا لگ رہا ہے کہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھ رہی ہو، اپنے سر سے اشارہ کر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مصطفیٰ پہ سلام پڑھ رہی ہے۔ وَصَرَفَتْ عَيْنَاهَا بِالدُّمُوعِ، اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، سلام پڑھ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ثُمَّ تَأَخَّرَتْ عَلَى عَجْزِهَا، پھر وہ الٹے قدم واپس ہونے لگی۔ بہت سلو ہے یار، یعنی مصطفیٰ کے مزار کی طرف اس نے پشت نہیں کیا، الٹے قدم واپس ہونے لگی، حتی خرجت، یہاں تک کہ وہ نکل گئی، وَلَمْ تُوَلِّ ظَهْرَهَا، مصطفیٰ کے روضے کی طرف اس نے اپنی پیٹھ کو نہیں کیا، کیوں؟ کہتے تعظیما و توقیرا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی تعظیم و توقیر کے پیش نظر، حضور کی عظمت کے پیش نظر اس نے پش نہیں کیا۔ اب بتاؤ یہ جانور ہے، مصطفیٰ کے روضے کی طرف پش نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ یہ جانور جانتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ کے آداب کیا ہے، تو کہا اگر جانور آداب جانے تو وہ عاشق کہلاتا ہے، اب انسان اگر ان آداب پہ عمل کرے تو بلا شبہ اس کو عاشق رسول امام احمد رضا کا غلام کہا جاتا ہے۔ اب ایک بات اور، وہ ہرنی تھی کون؟ کہتے ہیں حتی خرجت من الحرم الشریف، حرم شریف سے نکل گئی، وَنَحْنُ نُشَاهِدُ ذَلِكَ، اور ہم سب بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جتنے ہیں سب بیٹھے وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ قُلْتُ، میں نے کہا یہ کون ہرنی ہے؟ تو میں نے کہا اراہانی الزبیہ من نسل تلک الزبیۃ التي اطلقها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میرا گمان ہے، میرا نظریہ یہی ہے کہ یہ وہ اونٹنی ہے، یہ وہ ہرنی ہے جو اس ہرنی کی نسل سے ہے جس ہرنی کو میرے مصطفیٰ نے آزاد کر دیا تھا۔ اور سلو یار، مطلب باپ دادا پر اگر احسان ہو جائے، باپ دادا پر احسان ہو جائے تو نسلیں احسان کو مانتی ہیں، تو ہم نے کہا ہم بھی اپنے باپ کے وفادار ہیں، ہم بھی اپنے جد کریم کے وفادار ہیں۔ کہا کیا وفاداری؟ ہم نے کہا میرے باپ ہمارے جد کریم آدم علیہ السلام پر بھی احسان ہوا۔ کہا کیسے احسان ہوا؟ کہا مصطفیٰ کا وسیلہ لگا، میرے اللہ نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ وہاں اگر جو ان کے آبا و اجداد پر احسان ہو جائے تو وہ احسان مانتی ہے، عظمت کو قبول کرتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے جد کریم پر احسان ہوا، اس لیے ہم مصطفیٰ کی عظمت کو مانتے ہیں۔ میرے کریم، میرے کریم، یا آقا علیہ السلام کی شان۔ تو وہ ہرنی مصطفیٰ کے احسان اس کی نسلیں مانتی ہے، تو معلوم یہ ہوا جو نسلی ہوگا، جو نسلی ہوگا وہ مصطفیٰ کی عظمت کے گن گائے گا، اور جو نسلی نہیں ہوگا انگریز کی دین ہوگا، جو انگریز کی دین ہوگا، امریکہ اور برطانیہ کی پیداوار ہوگا، وہ امریکہ اور برطانیہ کے گن گائے گا۔ اور میرا رضا تو نسلی ہے۔ کہا نسلی؟ ہم نے کہا الحمدللہ ایک صحابی کی نسل سے ہے، اور صحابی مصطفیٰ نے صحابی کی عظمت کو بڑھایا، تو صحابی کی جو نسلیں ہیں وہ مصطفیٰ کا احسان مانتی ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے میرا رضا کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضول کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ کچھ باتیں سمجھ میں آئی؟ اچھا، جس کو سمجھ میں آتی ہے اس کو مول مصباحی بھی سمجھ میں آتا ہے، اور جس کو نہیں سمجھ میں آتی تو اپنے ابا کو بھی نہیں پہچان پاتا ہے، تو اس کا مسئلہ ہے بھائی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں نے کوئی اپنی طرف سے بات کہی؟ کتنے تقریباً 500 سال پرانی کتاب کا حوالہ ہے نا؟ بولے پرانی بات لا، پرانی کتاب لا۔ بھائی پرانی کتاب لایا، انڈیا سے نہیں بیروت سے منگایا۔ اب تو مان لے، اب تو مان لے، اب نہیں مانے گا، کب مانے گا؟ بولے محشر میں مانوں گا۔ نکل، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گیا قیامت میں آئے گا میں بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں، نکل۔
میں بھی تعریف کروں گا، میں تو بہت سمجھاتا تھا۔ نکال، کہاں ہے رضا؟ کہاں ہے رضا؟ میرے رضا کو بلایا جائے گا، میرا رضا تب یوں کہے گا لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ پھر بولے حضور کی تعریف محشر میں بھی ہوگی۔ ہم نے کہا بے مقام محمود اللواء الحمد کا مطلب کیا؟ جب میرا محبوب، میرا آقا، میرا داتا، میرا ملجا، میرا ماوا مقام محمود میں ہوگا، جھنڈا مصطفیٰ کا بلند ہوگا، اگلے پچھلے ہر کوئی مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہوں گے، اور الحمدللہ ہم اسی تعریف کی پریکٹس دنیا میں کرتے رہتے ہیں۔ جس کی پریکٹس اچھی رہتی ہے دھڑا دھڑ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب تم جانا بولنا مکے میں تو گنگوں کو تلاش رہا ہے، حوالہ ہے بھائی، مکے میں پہنچ کے گنگو کہاں ہے، گنگو کہاں؟ ابے انڈیا میں پاگل کہاں گیا وہاں؟ سمجھے آپ؟ جی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کا احسان کون مانتا ہے؟ نسلی کی فصلی؟ فصلی مطلب کٹا ہوا، اس لیے بولتے ہیں فصل تیار ہے مطلب کٹ گئی، فصل کا معنی ہوتا ہے کٹنا۔ تو جو نسلی ہے وہ مانتا ہے، جو فصلی ہے جا رہے بھائی تھوڑا مسئلہ ہے۔ اور میرے اللہ نے تو اپنے محبوب کو اتنا پاور دیا، اتنا پاور دے دیا کہ صحابہ بکری ذبح ہو رہی ہے، گوشت کھا لے رہے ہیں، ہڈی رکھی گئی ہے، مصطفیٰ نے ہڈی پھر سامنے رکھی، پھر سامنے، پیچھے نہیں سامنے رکھے، میں حدیث بتا رہا ہوں، سامنے رکھے مصطفیٰ نے، اور پھر حضور نے ہاتھ اٹھا دیا، اور جیسے ہی مصطفیٰ کے لب ہلے وہ ہڈیاں ہلی، مصطفیٰ کے لب ہلے ہڈیاں ہلی، آپس میں ملی، اور ایسے ملی کہ وہ بکری جس کا گوشت کھایا جا چکا ہے اللہ نے دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بولے یہ کیا معاملہ یار، یہ تو نوا لے کے آ رہا ہوں، کہ چلے 500 سال پرانی بات، سمجھے؟ بات تو ہے 1450 سال پرانی، لیکن لکھنے والے 500 سال پرانے، ٹھیک ہے؟ غزوہ خندق سب کو معلوم ہے نا؟ ہاں، یہ خندق میں مصطفیٰ نے چمکا دیا تھا۔ کس کو چمکایا؟ کہا یمن تک چمکا ڈالا، فارس تک چمکا ڈالا، روم تک چمکا ڈالا۔ اے سلمان تم بھی دیکھ رہے ہو کیسے میں نے ہتھوڑا یہاں مارا، چمک وہاں تک گئی ہے؟ کہا سرکار میں دیکھ رہا ہوں۔ تو کہا کیا مطلب ہے؟ حضور فرما رہے جہاں تک چمک ہے وہیں تک میرے اللہ نے میری حکومت کو عطا فرما دیا، سمجھے نا؟ وہاں تک مصطفیٰ کی حکومت ہے، اور اس وقت یہ بات کرنا بڑا مشکل بات ہے، سمجھے کہ نہیں؟ بڑا مشکل کام تھا، لیکن مصطفیٰ نے بتایا، اور اللہ نے ایسا بڑھایا کہ جو کٹر دشمن تھے وہ پکے سچے وفادار ہو گئے، ہے نا؟ یہی الخصائص الکبریٰ، صفحہ تیسرا، حصہ تیسرا، صفحہ 27۔ اس کے اندر ایک روایت موجود ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، حدیث سناؤں پوری؟ ایسے بولیں گے تو ختم کرنا پڑے گا پھر یار۔ یہ راوی چل رہے ہیں کعب ابن مالک، یہ کہتے ہیں حدیث نمبر 1934، کہتے ہیں اتا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ حضور کے پاس آئے، فلا وجہ متغیرہ، دیکھا تو حضور کا چہرہ تو تغیر پذیر بدلا ہوا سا دکھا، فرجع الی امراتی، واپس گئے بھاگ کر کے اپنی اہلیہ کے پاس، اور جاتے اپنی اہلیہ سے کہا قد رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متغیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو میں نے بدلا ہوا دیکھا ہے، وما احسبه الا من الجوع، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے۔ یہ اپنا ان کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا انداز، ورنہ تو مصطفیٰ کے لیے آسمان سے کھانا آیا کہ نہیں آیا؟ ارے مصطفیٰ نے چاہا تو جبرائیل کے لیے آیا یار، حدیثیں بتا چکا ہوں، اگر حدیثیں سن چکے ہو تو سبحان اللہ بولو۔ انہوں نے کہا بھوک کی وجہ سے، فعل عندک من شیء، تو کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا واللہ ما لنا الا هذا الداجن وفضلۃ من زاد، کہا کچھ نہیں ہے خالی یہ بکری کا بچہ ہے، داجن بکری کے بچے کو کہتے ہیں، کہا یہ بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے بس،
بکری کا بچہ ہے. فذبحت الداجن مؤنث کا صیغہ ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ کی اہلیہ نے بکری کو ذبح کیا. بولو. ہمارے ہاں بولے عورتیں ذبح نہیں کر سکتی. کیوں رے بھائی؟ صحابیہ نے کر لیا. ہاں وہابیہ نہیں کر سکتا, سلفیہ بھی نہیں کر سکتا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ لوگ جو ہے نا یہ لوگ نہیں کر سکتے, بیچارے مجبور ہیں. بولے ہم تو کرنا جانتے ہیں. ہم نے کہا تو کتنا بھی کر لے لیکن ہوگا وہی جو شریعت کا ہے. انہوں نے ذبح کیا. باقاعدہ جو آٹا تھا اس کو گونا, روٹی بنائی, تیار کر دیا, پھر اس کو ایک پیالے میں ڈال دیا. فرماتے میں اٹھا کر حضور کے پاس پہنچا. جیسے ہی پہنچا تو حضور نے فرمایا یا جابر اجمع لی قومک, جتنے لوگ خندق میں موجود ہیں سب کو بلاؤ. کھانا تھوڑا سارے صحابہ, کھانا تھوڑا سارے صحابہ کا سب کو بلاؤ. کہتے مجھے کیا, فاتیتہم بہم, میں سارے صحابہ کو مصطفیٰ کے پاس لے آیا. سارے صحابہ کو لے کر کے آ گیا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان میں تو تھوڑے تھوڑے لوگوں میرے پاس بھیجتے رہو. فَكَانُوا يَأْكُلُونَ, تو وہ آتے کھاتے نکلتے تو پیٹ بھرا رہتا, پھر آتے کھاتے نکلتے تو پیٹ بھرا رہتا. اور جتنا کھانا تھا کھا لیا سارے صحابہ نے, لیکن اتنا کھانا اب بھی پیالے میں موجود ہے. فَوَلَا فِي الْجَفْنَةِ شَابَهُ مَا كَانَ فِيهَا, اور بچا رہا پیالے میں اسی کی طرح جو اس میں تھا. بولو اب یہ لفظی ترجمہ کر دیا میں نے. سارے صحابہ نے کھا لیا اور کھانا بھی بچا رہا. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لهم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ, لیکن یاد رکھو وَلَا تَكْسِرُوا عَظْمًا, ہڈی مت توڑنا, ہڈی مت توڑنا. کھا لو گوشت نکال کے ہڈی رکھ دو. صحابہ نے کھا لیا. کھانے کے بعد ثم انہم صلی اللہ علیہ وسلم جمع العظام فی وسط الجفنہ, آقا علیہ السلام نے پیالے کے بیچ میں تمام ہڈیوں کو جمع کیا. اور ہڈیاں جمع کرنے کے بعد کیا پیچھے رکھی؟ نہ. حدیث کے الفاظ فوضع یدہ علیہا, آقا علیہ السلام نے ان ہڈیوں پہ اپنے دستے کرم کو رکھ دیا. مصطفیٰ کا ہاتھ ہے, ارے اس ہاتھ میں انگلی ہے وہ چاند کو ہلاتی ہے. یہ انگلی کیسا سینسر سسٹم ہے یار. ہر سینسر کی ایک حد ہوتی ہے, لیکن یہ سسٹم ایسا جو انلیمیٹڈ ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. جس پر کوئی سسٹم کام نہیں کرتا وہاں پہ مصطفیٰ کا سسٹم کام کرتا ہے. مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ دیا. انجینئر کیا بنائے گا ایسا آرکیٹیکٹ. ہاتھ رکھا. ثم تکلم بکلام لم اسمعہ, حضور نے ہاتھ رکھا. پیچھے رکھا تھا کہ آگے؟ پیالہ کہاں تھا؟ دسترخوان پہ تھا. ہاتھ رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلام کیا. کہتے میں سن نہ سکا کیا کلام کیا. فَإِذَا الشَّاةُ قَدْ قَامَتْ تَنْفُضُ أُذْنَيْهَا, حضور جیسے ہی خاموش ہوئے ہڈیاں مل کر میمنہ تیار ہوا اور اپنے کانوں کو جھاڑتے ہوئے کھڑا ہو گیا. اور سنو یار, گوشت کھانے کے بعد ہڈیاں وہ مل کر کے ایک میمنہ پھر سے کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہونے کے بعد اپنے کانوں کو جھاڑ رہا ہے. اللہ نے اتنا پاور دے دیا ہے کہ میرا نبی بے جان میں بھی جان ڈال رہا ہے. میرا نبی بے جان میں بھی جان ڈال رہا ہے. میرے اللہ نے اتنا پاور اپنے نبی کو دے رکھا ہے. ابے جو دوسرے کو زندہ کر دے, جو دوسرے کو زندہ کر دے وہ مردہ. کچھ سمجھے؟ ابے جو دوسرے کو زندہ کر دے وہ کیا مردہ ہو سکتا ہے؟ نہ. جو دوسرے کو زندہ کرتا ہے میرے اللہ نے اسے بھی مزار میں زندہ رکھا ہے. میرے اللہ نے رکھا ہے زندہ. حدیثیں بتا رہی. کاش کوئی حوالہ لینے والا آ تو جاتا, دیکھتا تو کون ہے مائیکا لال جو اپنے ماں کا ماشاءاللہ اصلی بیٹا ہے, اصلی اور نسلی. ٹھیک ہے, لیکن دم کہاں ہے؟ الحمدللہ بے دم وارثی کا دم تو ہمارے پاس ہے بس. ہاں جی. اس کے بعد حضور نے فرمایا خود شاہ تک, جابر دعوت تم نے کھلا دی ہے, اپنی بکری پکڑو. اپنی بکری پکڑو. تو خوش ہو گئے کہ دعوت بھی ہو گئی, بکری بھی بچ گئی. دعوت بھی ہو گئی, بکری بھی مل گئی. فاتح تو میں بکری لیا ڈائریکٹ اہلیہ کے پاس.
جیسے ہی پہنچا اہلیہ دیکھنے لگی، کہا ماں یہ بچہ، یہ بکری کا یہ کہاں سے آ گئے، اس کو تو ہم نے ذبح کر دیا تھا۔ جملہ سنو، ان کی اہلیہ نے جب کہا تو حضرت جابر کہتے میں نے کہا دی واللہ شأتنا التی ذبحناہا، بخدا یہ وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ دعا اللہ فاحیاہا لنا، حضور نے دعا کی اللہ سے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے زندہ فرما دیا ہے۔ ابے مصطفیٰ کی دعا سے بکری زندہ ہو جائے تو والدین کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو؟ تو جانتے ہیں ان کی اہلیہ نے کہا کہ آتے جابر ہیں، ہاں ادھر کی طرح نہیں ہے کہ عالمہ بن کے بھی ظالمہ، عالمہ بن کے بھی ظالمہ۔ میں گزارش کروں گا جو بچیاں عالمہ بن رہی وہ کتابیں پڑھیں یہ سب، اور جب کتابیں پڑھیں گی تو وہ یہی کہیں گی جو احمد رضا نے کہا ہے، بس انصاف کرنا سیکھو، انصاف کرنا سیکھو، کتابیں پڑھنا سیکھو۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اللہ کے۔ اب معلوم کیا ہوا، صحابہ جانتے ہیں کہ مردہ زندہ کرنے کی طاقت آقا کے اندر ہے، اور یہ مانتے ہیں کہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھو تو صحابہ کے ایمان میں شرک نہیں ہوا، صحابہ کے ایمان میں شرک نہیں ہوا، بلکہ ایمان میں چاند لگ گیا، ایمان میں نور چڑھ گیا، ایمان چمک اٹھا، لوگوں کے لیے ایمان کی کسوٹی بن گیا۔ الحمدللہ جب انہوں نے مانا کہ مصطفیٰ میں یہ پاور ہے تو الحمدللہ ہم بھی یہی مانتے ہیں۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ مصطفیٰ جعل رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاور صحابہ بھی مانتے، الحمدللہ محمد رضا والے بھی مانتے ہیں، اور اتنی حدیث تو ان کے باپ بھی بیان نہیں کر پائے گا یار، حقیقت بتا رہا ہوں، روایتوں میں آیا ہے، ابے روایتوں میں آیا ہے، تیرے یہاں آیا ہوگا، ہمارے روایتوں میں یہ لکھا ہے، یہ کتاب دیکھ، سمجھے؟ ایک بات اور بتائیں، میرے نبی کا جو تبرک کھا لیتا ہے وہ بے حیا نہیں ہوتا ہے، ہاں تبرک ہے، جو تبرک کھا لیتا ہے وہ بے حیا نہیں ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا ہے۔ کہا حضرات ایک بات اور بتا دیں، اسی کے آگے اور کئی حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ کوئی قبر میں لیٹا ہو تو میرا نبی ان سے بات کرتا تھا، حضور نے بات کی ہے۔ حدیث بتا دوں، سن لو یار، تتکال بکنگ بھی لیٹ ہو جاتی ہے، تتکال حدیثیں فٹ سے آ رہی ہے، بولو اب یہ صاحب رضا کا فیضان اور میرے حافظ ملت کا کرم۔ سنو، چلو 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 چلو، قبر میں کوئی لیٹا ہے، میرا نبی اس سے کیسے بات کرتا ہے؟ تم بول رہے پیٹھ کے پیچھے، ہم نے کہا تیرا پیٹھ ہی پیچھے ہے، تیرا ایمان بھی پیچھے ہے، تو سب کچھ میں پیچھے بھائی۔ سنو حدیث، عبید ابن مرزوق کہتے ہیں کہ کانت امرات بالمدینہ تقم المسجد، ایک خاتون تھی مدینے میں جو مسجد نبی میں جارود کشی کرتی تھی، فماتت، انتقال ہو گیا، فلم یعلم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کا انتقال ہوا تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عریضہ نہیں رکھا، نہیں بتا پائے صحابہ، فمر علی قبرها، اتفاق سے وہ قبر میں جب ان کو دفنا دیا گیا، حضور کا گزر ان کے قبر کے پاس سے ہو گیا، کہاں سے ہو گیا؟ فمر علی قبرها، روایتوں میں آتا نہیں، یہ روایت ہے، حضور کا گزر ان کی قبر کے پاس سے ہوا، جیسے حضور گزرے تو کہا ما هذا القبر، یہ قبر کس کی ہے؟ یہ کس کی قبر ہے؟ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے کہا ام محجن، حضور نے فرمایا وہی ام محجن التی کانت تقم المسجد، جو میری مسجد میں جھاڑو لگایا کرتی تھی، وہی نا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، یہ مصطفیٰ کا اختیار دیکھو، اختیار، یہاں تو اگر ہم قبرستان میں اذان کہیں تو قیامت آ جاتی ہے، ابے دیکھ میرا نبی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، فصف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس فصلی علیہا، حضور نے بعد میں ان کی قبر کے پاس صف لگائی، لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی، بولو زور سے یار، کہاں نماز پڑھی؟ قبر کے پاس۔
نماز پڑھی پھر فرمایا ایل عمل وجدتی افضل، اے ام محجن بتاؤ تم نے قبر میں کون سے عمل کو سب سے افضل پایا؟ تم قبر میں لیٹی ہو تو تم کو خبر ہوگی کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے۔ ان سے پوچھا، حالانکہ نبی سب جانتے ہیں، میرا نبی زمین کے اوپر بھی جانتا ہے، زمین کے نیچے بھی جانتا ہے۔ ارے یار زمین کے اوپر ہی نیچے نہیں، میرا نبی آسمان میں بھی جانتا ہے، آسمان کے اوپر کو بھی جانتا ہے۔ میرا نبی جنت کے باہر کو بھی جانتا ہے، جنت کے اندر کو بھی جانتا ہے، جہنم کے اندر کو بھی جانتا ہے، جہنم کے باہر بھی جانتا ہے، سب جانتے ہیں۔ آقا نے فرمایا کون سا عمل افضل ہے؟ انہوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ اتسمعوا، صحابہ نے عرض کیا سرکار یہ جب بولیں گے تو کیا سن لیں گے؟ صحابہ نے سوال کیا کیونکہ صحابہ بھی جانتے ہیں آئیں گے، صحابہ بھی جانتے ہیں آئیں گے، 1 میٹر کپڑا بڑھانے کی طاقت نہیں ہوگی لیکن زبان بڑی لمبی لمبی ہوگی، پیجامے چھوٹے ہوں گے لیکن زبان لمبی ہو جائے گی۔ اگر کوئی اپنے اوپر لے جاتا ہے تو اس کا مسئلہ ہے، ہمارے پیجامے بھی دیکھ لو الحمدللہ ٹخنے کے اوپر ہے، بولو نا یار الحمدللہ۔ سنت ہم لوگ بھی عمل کرتے، خالی تمہیں تو نہیں سننا، الحمدللہ علیہ سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا سرکار کیا یہ سنتی ہے یا آپ سن لیں گے؟ آقا نے فرمایا میں انتم باسمع منہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ان کی بات کر رہے ہیں، میری بات سنتی ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ یہی نہیں سنتی، میں نے جو بات کی وہ سن لیا۔ فذکر انها اجابت قم المسجد، تو روایت یہ آیا کہ حضور نے جب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا سب سے افضل عمل مسجد میں جھاڑو لگانا ہے۔ لو سن بھی لیا، جواب بھی دے دیا، کہا قبر میں زندہ ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ یہ تو بولا مر کے مٹی میں مل گیا ختم ہو گیا۔ میں نے کہا میرے نبی نے ختم ہونے نہیں دیا، جو نبی سے ملا وہ آج ہی بچا اور جو نہیں ملا وہ سڑا۔ یہی ہوگا جو محشر میں بھی مصطفیٰ سے نہیں ملے گا وہ گیا، اور جو ملا وہ بچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا میرے نبی فرماتے ہیں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہاں تو تم جانا وہی دجال مطلق کے ساتھ، الحمدللہ ہمارا یار و مددگار میرا نبی ہے، بس اللہ نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ ایسے ہی اور بھی کئی حدیثیں ہیں یار۔ یہ تو حضور نے سنا ہے، حضور کے صحابی حضرت عمر نے بھی سنا ہے، بہت سلو ہے یار۔ یہ سب روایتیں ان کا جنازہ نکال لے ہوگی، قسم سے بتا رہا ہوں، ایسی ڈھوس اور مکی مار پڑ رہی ہوگی، ایسی مار پڑ رہی ہوگی کیسے مصباحی سے برگلایا جائے، ایسے سے کیسے برگلایا جائے۔ ابے مصباحی صحیح نہیں ہے، ابے مصباحی صحیح نہیں لیکن حدیث تو صحیح ہے، بول۔ مصباحی غلط ہو سکتا ہے لیکن حدیثیں غلط ہوگی کیا؟ ان حدیثوں پہ ایمان رکھنا الحمدللہ ہم ایمان والوں کا ایمان ہے، بس ہے نا۔ اگر تیرے اندر ایمان ہے تو ان حدیثوں کو مان، مصباحی کو مت مان دے۔ ضروری ہے کیا مصباحی کو ماننا؟ نہیں مانے گا تو بھی چلے گا لیکن مان جو مصطفیٰ نے کہا مان، سمجھے کہ نہیں؟ ایک بار اب تو بولو یار۔ ہوٹل پہ بیٹھے وہ رہتا تھوڑا نہیں مسجد میں، بہت پروگرام میں جاتا، خالی بھاگتا رہتا، تیرے باپ کا کیا جاتا، جہاں جاتا وہاں سب دین کا کام کر کے آتا۔ بولو اب جو میرے ساتھ سفر کرتے سب جانتے ہیں، اور تیرے اندر دم ہے تو بھی میرے ساتھ سفر کر کے دیکھ لے۔ یہی آیا نا، کسی کو پرکھنے کا انداز یہ ہے کہ اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا کتنے پانی میں ہے وہ۔ ہاں سفر میں تو اچھے اچھے لوگ کھل جاتے ہیں یار، ہاں جو بند تھا وہ بند ہی رہے گا۔ ایک بار اور بول دو۔ حالانکہ بہت ساری باتیں بتانی تھیں لیکن گھڑی کبھی کبھی، کاش میں ولی ہوتا تو ٹائم روک دیتا، لیکن امام مسجد کا ولی نہیں ہوتا ہمارے لوگوں کے حساب سے۔ گنہگار خطاکار مکار ہو لیکن وہ بہت پہنچے لے، وہ پہنچے لے۔ کیوں؟ تعویذ دیا تو کام ہو گیا تھا اپنا۔ یار شریعت میں کوئی کسوٹی ہے کیا؟ ہم لوگ ہمارے سامنے جتنے عامل آتے ہیں نا لیمبو والے، ان کا اپن لیمبو نہیں چھوڑ لیتے، ہمارے ساتھ میں جو رہتے ہیں وہ ہنسنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے واقعہ ہوتا ہے، سمجھے نا۔ ایک پیر صاحب کو تو ناسک میں نکال ڈالے، بہت پیرے موغا، حضرت علی کی شان۔ ابے حضرت علی کو ہم نہیں مانیں گے کیا تیرا باپ مانے گا؟ الحمدللہ ہم علی والے ہیں۔ میرے نام کے آگے حسن لگا ہے، بولو نا، اور نام کے ساتھ ساتھ نور بھی لگا ہے، نبی کی نسل بھی نور ہے، بولو۔ ہم لوگ سے زیادہ کون علی والا ہوگا؟
وہ بیٹھا ہے پیر گٹکا کھائے ایسے تسبیح بھی لیے ایسے بیٹھا حقیقت تمہارا ایسے ہی بیٹھا ہم اس بھائی کو چھیڑ دیا ہم اس بھائی کو چھیڑا مطلب بفرے ہوئے شیر کو چھیڑنا ہے بھائی حقیقت بتا رہا ہوں پھر لے ہو پھر آپ حضرت ابو بکر صدیق خلافت میں بھی اول ہے ولایت میں بھی اول ہے سمجھے نا ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے حضرت علی حضرت ابو بکر خلافت میں بھی اول ہے ولایت میں بھی اول ہے اور میرے اللہ نے حضرت ابو بکر کو قاسم ولایت بھی بنایا ہے قاسم خلافت بھی بنایا ہے اب دلیل مانگو آؤ میرے سامنے وہ تیرا طبیعت سے آخر میں بولتا کیا معلوم مسلک اعلی حضرت وہی ہے جو مدار پاک کا مسلک ہے سمجھے بلوا کے بتا دو لیکن مصباحی کا روب ہے کیوں کیونکہ مصباحی خود نہیں بولتا جو بولتا سب حدیثیں بولتی ہے ہاں پھر دیکھو آگے کوئی ہو سکتا ہے بول دے بہت بڑائی بول لے بڑائی نہیں بول رہا ممبر پہ تحدیث نعمت کے طور پہ بولتا یہ بڑوں نے بڑا بنا دیا ہے اور سنو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں آخری حدیث ہے ٹائم ہو گیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی انہو مرہ بالبقی حضرت عمر کا گزر جنت البقی کے اندر سے ہوا کہاں سے ہوا جنت البقی سے ہوا اس ٹائم پہ حضرت عمر گزرے فقال تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والو السلام علیکم جیسے اخبار ما عندنا کچھ خبریں ہیں جو ہمارے پاس ہیں ان نساءکم قد تزوجت تمہاری جتنی بیویاں تھیں انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے ودیارکم قد سکنت اور تمہارے گھر میں دوسرے لوگ رہنے لگے ہیں واموالکم قد فرقت تمہارا مال سب خرچ کر دیا گیا ہے کس کو بتا رہے ہیں عمر جنت البقی میں جو لیٹے ہوئے صحابہ ہے نہ وہابہ ہے نہ سلفا ہے سلفا فاجابه حاتف حاتف بولتے غیب سے بولنے والے کو غیب کے بولنے والے نے بولا کیا یا عمر ابن الخطاب اے عمر ابن الخطاب اخبارنا ما عندنا کچھ خبریں ہمارے پاس بھی ہیں مطلب ابو حضرت عمر نے کہا ہمارے پاس کچھ خبریں ہیں تم کو بتانے کے لیے تو جب وہاں پر کہا تو جنت البقی میں جو لوگ تھے ان لوگوں نے کہا کچھ خبریں ہمارے پاس بھی ہیں جو ہم تو آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہا کیا ہے کہا ما قدمناہ فقد وجدناہ جتنے عمل ہم نے کیے تھے اللہ نے سب کا بدلہ ہمیں عطا فرما دیا ہے وما انفقناہ فقد ربحنا جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا سب نے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے وما خلفناہ فقد خسرنا جو ہم کو چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا ہے معلوم کیا ہوا بقی والے عمر اگر بقی میں عمر کا گزر ہو تو بقی والے سنتے ہیں اور سنا بھی دیتے ہیں بولو نا یار اور ہم جیسوں کا گزر اور خالی سنتے ہیں ہم لوگ نہیں سن پاتے بھائی ہے نا حدیثیں مل گئی ابھی اور حدیثیں کتنی مانو گے یار بڑی حدیثیں سب نشان لگائے کہ نہیں ہاں اس موضوع پہ سننا ہے بعد میں سن لینا اب ٹائم زیادہ ہو گیا انشاءاللہ 9 تاریخ کو پرسوں فروری ہے نا کچھ ہے کیا پرسوں ارے کچھ ہو تو آپ ہی لوگ لقمہ دے دو بھائی کیا ہے عید ہے کیا اپنی الحمدللہ ہماری نہیں لیکن میرے بچوں کی عید ضرور ہے بولو اب اور اپنی عید ایسی ہوتی ہے کہ شیطانوں کو جلا ڈالتی ہے چاہے ربیع الاول ہو اور چاہے یہ ہو بولو سبحان اللہ ہے نا تو اس دن جو رہ گیا ہے نا انشاءاللہ اس کے آگے کچھ اضافہ کر دیں گے دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ